اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کے مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، اس قرآن میں قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب کا سب لکھا ہوا ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، کثیر تعداد میں خود کو مسلمانوں کے علماء کہلوانے والے ان کی اموات ہوتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے، کہ خود کو مسلمان کہلوانے والے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم حیران ہیں، ہم پریشان ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ سال 2020 کو عام الحزن قرار دیتے ہیں، غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ اتنا غیر معمولی واقعہ اور اس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اس کا ذکر اس قرآن میں ہے، لیکن کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی چیلنج ہے۔ یہ آج تم سے کون کلام کر رہا ہے؟ یہ تم سے تمہارا رب کلام کر رہا ہے، اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لہذا آج جب یہ واقعہ ہوا، نہ صرف اس کا ہم نے ہونا تقدیر میں کیا تھا، قدر میں کیا تھا، بلکہ جب ہم نے اس کا ہونا قدر میں کیا تھا تو تب ہم نے اس کا بیان ہونا بھی قدر میں کیا تھا، اس کا واضح کیا جانا بھی قدر میں کیا تھا، اور بیان ہمارے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی تب ہم نے اپنا آنا تک قدر میں کیا تھا، تقدیر میں لکھا تھا ہمارا آنا، ہم آئیں گے بشری صورت میں، جیسے ماضی میں ہماری سنت ہے، ہم آتے ہیں تاریخ کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آؤ دوسری طرف، اب ہم آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں کہ جو ملاٹے کثیر تعداد میں ایسے مر رہے ہیں جیسے کہ مرغیوں میں رانی کھیت کی وبا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے پھڑکتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم نے، تمہارے رب نے ان کا آج ہی اتنی کثیر تعداد میں مرنا قدر میں کیا تھا، تو کیوں کیا تھا؟ ہم اپنے ہی فوجی تھوڑی ماریں گے۔ المومن کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا وجود، ہمارا بندہ، ہم اسے رستے میں نہیں اچک لیتے، نہ کسی کو اچکنے دیتے ہیں۔ جو ہماری لائی ہوئی شے ہوتی ہے اس کو ہمارے علاوہ کوئی لے بھی نہیں جا سکتا، اور ہم کیسے لے کے جاتے ہیں؟ جو ہمارا قانون ہے۔ سورج دیکھتے ہو، کیا کبھی ایسا ہوا کہ سورج نکلا ہے اور آدھے رستے میں غائب ہو جائے؟ نہیں، جس کو ہم لاتے ہیں اس کو جیسے لاتے ہیں اسی طرح واپس لے کر جاتے ہیں، پوری حکمہ کے ساتھ، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، کرتے 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 کرتے، بیچ میں سے نہیں اچکتے، چھلانگ نہیں، جمپ نہیں لگواتے، پوری ترتیب کے ساتھ، آہستہ 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 آہستہ۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا 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 جوان، جوان سے پھر بڑھاپے کی طرف کرتا کرتا انتہائی بوڑھا ہو کے، اور پھر جو ہمارا بندہ ہوتا ہے ہم 3 بار اس سے پوچھتے ہیں کہ تو رہنا چاہتا ہے یا جانا چاہتا ہے۔ ہم اس کی زندگی، اس کے لیے دنیا مزین سے مزین تر کر کے اس سے پوچھتے ہیں، ہاں رہنا چاہتا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں رہ، جب وہ خود کہتا ہے نہیں میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، ضد کرتا ہے، پھر ہم لے کر جاتے ہیں، ورنہ ہم وفات نہیں دیتے اپنے بندے کو۔ تو کیسے ممکن ہے یہ ہمارے بندے ہوں، یہ ملاٹے، اور ہم ان کو رستے میں اچک لیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں ہم نے یہ قدر میں کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تمہارے اوپر کھول کر واضح کرتے ہیں، آج اس طرف۔ یہ سورہ الاحقاف ہے، 46 نمبر سورت ہے، یعنی 46، اور آیت کا نمبر ہے 35۔ اس میں کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّا يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يَهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں ایک رسول سے کلام کیا جا رہا ہے۔ کون سے رسول سے؟ جب آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا قرآن میں کیا ہے، قرآن میں اس کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو اسی قرآن میں سورہ الجمعہ اٹھا کر دیکھیں تو سورہ الجمعہ میں کیا کہا گیا؟ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے،
اس میں کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور آگے آیت نمبر 3 ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ بتایا گیا کہ آج سے 14 صدیاں قبل جس طرح رسول بھیجا گیا تھا عین اسی طرح قرآن کے نزول کے بعد جو قوم محمد کے آخرین ہیں، قرآن کے آخرین ہیں، الآخرین، ان میں بھی رسول کو بیعث کیا جائے گا۔ یہ سورہ الجمعہ میں لکھا ہوا ہے۔ کون سا رسول؟ جس کے بارے میں آپ عیسیٰ کے نام پر انتظار میں ہیں، منتظر ہیں کہ عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، یہ مسیح آئے گا، مسیح آئے گا۔ جس مسیح کے آپ انتظار میں ہیں، کیوں انتظار؟ کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ماضی میں یہودی انتظار کرتے رہے، کون آیا؟ عیسیٰ ابن مریم آیا۔ پھر عیسائی انتظار کرتے رہے، کون آیا؟ محمد آیا۔ بالکل عین اسی طرح جس کا آج تم انتظار کر رہے ہو۔ یہاں ایک چھوٹی سی جو غور کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یہودی انتظار کر رہے تھے مسیح کا۔ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے، آ کے تم ذلیل اور رسوا ہو رہے تھے، تم 100% گمراہیوں میں تھے، ایسی صورت میں آیا اور میں نے آ کے تمہیں عزت دلوا دی، بلند مقام، زمین کا وارث بنا دیا۔ لیکن کیا ہوگا؟ آہستہ 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 ایک وقت ایسا ہے کہ گمراہیاں آنا شروع ہو جائیں گی، تم میری ملت سے ہٹ جاؤ گے، میری جو دعوت ہے، تعلیمات ہیں، ان سے تم پھر جاؤ گے، تو پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 تم دوبارہ ضلال مبین میں چلے جاؤ گے، ذلت میں چلے جاؤ گے، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، تم فرقہ در فرقہ، گروہ در گروہ تقسیم ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کو ہی مارو گے۔ تو جب تم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوگے اور 100% گمراہیاں ہوں گی تو پھر میں آؤں گا، رب پھر جو ہے وہ رسول بھیجے گا، یعنی مسیح آئے گا۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہیں پھر آ کر تمہاری حالت کو سدھارے گا، تمہیں واپس ذلت سے نکال کر عزت، بلند مقام جو ہے وہ دلوائے گا۔ مسیح آئے گا۔ اب مسیح نے آنا کب تھا؟ جب ضلال مبین، یعنی رسول نے کب آنا؟ جب ضلال مبین ہوں گی، 100% گمراہیاں، ہر لحاظ سے گمراہیاں۔ اب جب ہر لحاظ سے گمراہیاں ہیں، 100% گمراہیاں ہیں، تو پھر انتظار بھی کیا جا رہا ہے مسیح کا، 100% گمراہیاں بھی ہوں، مسیح کا انتظار بھی کیا جا رہا ہو، تو مسیح کے آنے کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ و نظریہ موجود ہوگا تو کیا وہ حق ہوگا؟ بالکل نہیں، کسی بھی صورت نہیں، کسی بھی صورت وہ حق نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ حق نہیں ہو سکتا، نہ حق ہوگا، تو مسیح آئے گا تو کیا اس عقیدے نظریے کے مطابق یا اس عقیدے و نظریے کی روشنی میں مسیح کو پہچانا جا سکے گا؟ نہیں، بلکہ مسیح کے آنے سے پہلے جب 100% گمراہیاں ہوں گی تو جو عقیدہ نظریہ مسیح کے بارے میں پایا جاتا ہوگا وہ بھی 100% گمراہی ہوگی۔ تو جو لوگ بھی اس عقیدے و نظریے کی روشنی میں مسیح کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے تو وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے، بلکہ الٹا اس کے ساتھ دشمنی کر پائیں گے۔ یہی ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ جب مسیح کے آنے کا وقت ہوا، مسیح آیا، وہ نہ پہچان پائے، الٹا انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔ ذرا غور کریں، جس کو صلیب پر چڑھایا گیا اپنی طرف سے انہوں نے قتل کیا، وہ بات کی بات ہے، الگ بات اگر آپ نے قتل نہیں ہونے دیا، کیوں؟ اگر آپ اپنے بندے کو قتل تھوڑے ہونے دے گا اپنے وجود کو۔ جس کو بعد میں ہر کوئی مانا وہ مسیح تھا، اس وقت لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے پکڑ کے صلیب پر چڑھا دیا، ظلم و تشدد کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ بے وقوف تھے، جاہل تھے؟ مانتے تھے کہ ہم بے وقوف ہیں، جاہل نہیں، وہ تو کہتے تھے ہم سے بڑا عقل مند ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا ہدایت یافتہ ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو مسیح کے بارے میں عقائد و نظریات تھے وہ ایسے تھے کہ جب مسیح آیا تو وہ عقائد و نظریات جو ہیں وہ مسیح کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ مسیح کی تصدیق کرنے کے بجائے ان عقائد و نظریات کی بنیاد پر لوگ مسیح کے دشمن بن گئے، دشمنی کر بیٹھے۔
پھر اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کے بعد پھر جب گمراہیاں آئیں اور مسیح کے آنے کا وقت ہوا تو عیسائی کس کا انتظار کر رہے تھے؟ عیسائی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر چڑھ گئے، وہ واپس وہی عیسیٰ دوبارہ آسمانوں سے نیچے آئے گا، زندہ آسمانوں سے واپس نیچے زندہ آئے گا۔ عیسائی انتظار کر رہے تھے کہ عیسیٰ آسمانوں سے زندہ اترے گا، لیکن کیا ویسا ہی ہوا جو عقائد الریات پائے جا رہے تھے؟ نہیں، بلکہ محمد آیا کیسا ہے اسی طرح ہے جیسے ہر رسول آتا ہے، اس طرح پیدا ہوا، پلا بڑا، اس طرح آگے کرتے 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 ہدایت پائی اور اس نے یہ ذمہ داری ادا کی۔ کیا وجہ تھی کہ عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا گیا، محمد کا بھی انکار کیا گیا؟ حالانکہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر مسیح کے انتظار میں تھے، وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے، سب سے پہلے کفر کرنے والوں میں شامل ہو گئے، قذف کرنے والوں میں، دشمنی کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ دشمنی کرنے والے وہی تھے، یعنی جو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے وہی سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے۔ یہاں سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ جب مسیح آنا ہوتا ہے، مسیح کے آنے کا وقت ہوتا ہے، رسول کے آنے کا، تو وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ جو عقائد نظریات اس کے آنے کے حوالے سے پائے جا رہے ہوتے ہیں وہ ان عقائد نظریات کے بالکل برعکس آتا ہے۔ اگر ان عقائد نظریات کی روشنی میں اسے پرکھو گے تو دشمنی کر بیٹھو گے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ وہ قوم جو سب سے بڑھ کر مسیح کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جو اپنا حق سمجھ رہی ہوتی ہے، جو کہہ رہی ہوتی ہے مسیح ہم میں آئے گا، اور واقعی اسی قوم میں آتا ہے، وہی قوم اس کے ساتھ دشمنی کرتی ہے، اس کو قتل تک کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، اپنی طرف سے قتل کر دیتی ہے، وہی قوم جو انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ نمبر تین، یہودی کہہ رہے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو اس کی پہچان کے لیے ماضی میں کیا ہوا، ایلیا یعنی الیاس زندہ آسمانوں پر چلا گیا تھا، الیاس آسمانوں سے آئے گا، آسمان سے اترے گا، اور الیاس بتائے گا کہ یہ مسیح، الیاس جس کی تصدیق کرے گا وہی مسیح ہوگا۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم آیا، عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کس نے کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کی یحییٰ نے۔ یہودی پکڑ کے یحییٰ کو قتل کر دیا، یہودی نے پکڑ کے اپنی طرف سے یحییٰ کو بھی قتل کر دیا۔ حالانکہ یحییٰ کہہ رہا تھا میں آسمان سے آیا ہوں، میں وہی ایلیا ہوں جو آسمان پر گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے عقل کے اندھو، گدھے کے بچوں، آسمانوں سے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم لیتے ہو۔ رب جو بشر وجود میں لے کر آتا ہے اس کا قانون نہیں بدلے گا، اس کے قانون میں، سنت میں رائے برابر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ جو بھی دو ٹانگوں والا آئے گا اسی طرح آئے گا جیسے قانون ہے ایک مرد اور عورت سے، لیکن مسئلہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ ہر شخص اس کا جوڑا ہے، اس طرح یہ جو دو ٹانگوں والے ان کا بھی جوڑا ہے، صرف مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک جوڑا وہ ہے، ایک وہ ہے جو اوپر سے آتے ہیں، ایک وہ جو نیچے سے آتے ہیں۔ اوپر سے آنا، نیچے سے آنا کیا ہے؟ اوپر سے آنا یہ ہے کہ رب، اوپر کون ہے؟ رب، اور نیچے کون ہے؟ زمین پر رب کے شریک۔ تو اوپر سے آنے کا مطلب یہ اگر رب جو ہے، جو اوپر والا ہے، وہ پانی کو، سمندروں سے پانی کو اوپر اٹھاتا ہے، اس پانی کو بخارات کی صورت میں اوپر لے کے جاتا ہے، بادلوں کی صورت میں ان کو گھماتا پھراتا ہے اور زمین پر نیچے بارش کو برساتا ہے، اس پانی سے جو رزق وجود میں آتا ہے، اس رزق سے جو وجود میں آتے ہیں وہ ہوتے ہیں اوپر سے آنے والے، وہ آتے ہیں اوپر سے، وہ اوپر سے آنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو طیب رزق سے وجود میں آتے ہیں وہ اوپر سے آنے والے ہوتے ہیں، وہ رب کے بھیجے ہوتے ہیں، وہ حلال کے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس جو نیچے سے آتے ہیں وہ کون ہے؟ انسان دنیا کو دیکھ کر، ظاہر دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، جوڑے بناتے ہیں، خود شرک کرتے ہیں، رزق میں مداخلت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، خود رزق اگاتے ہیں، وجود میں لاتے ہیں،
اور اس رزق سے جو وجود میں آتے ہیں، یہ ہے نیچے سے آنے والے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ حرام کے، اوپر سے آنے والے حلال کے، کہ جو جوڑے رب بناتا ہے، رب جس مرد اور عورت کو جوڑتا ہے، نہ کہ وہ ظاہر معاشرہ ان کو جوڑتا ہے، یا معاشرے کو دیکھ کے جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے کہ ذات پات دیکھی جائے گی، رنگ نسل دیکھا جائے گا، پھر اسے کیا کہتے ہیں کہ دولت دیکھی جائے گی، ظاہری حسن دیکھا جائے گا، پھر رشتہ قائم کیا جائے گا۔ نہیں، جو انسانوں کے مطابق چلتے ہیں، انسانوں کی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، جو انسانی رزق کھاتے ہیں، وہ نیچے سے آنے والے ہوتے ہیں، وہ حرام کے ہوتے ہیں۔ رب نے اجازت نہیں دی یہ کرنے کی، ایسے بچے وجود میں لانے کی، ایسا بننے کی۔ اور جو طیب رزق کھاتے ہیں، جو رب کے بنائے ہوئے جوڑے ہوتے ہیں، جو تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، ان سے جو اولاد آتی ہے وہ حلال کی ہوتی ہے، وہ اوپر سے آئی ہوئی ہوتی ہے، رب کی لائی ہوئی، رب کی بھیجی ہوئی۔ یہ ان کو یحییٰ نے بتایا، لیکن ان کی عقل میں پھر بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بعد کی بات ہے، وہ اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تجھے دیکھتے ہیں۔ اب یہودی بھی انتظار میں تھے کہ آسمانوں سے ایک آئے گا، لیکن جس کے بارے میں وہ آسمانوں سے آنے کے دعوے دار تھے، منتظر تھے، وہ کہاں سے آیا؟ تاریخ نے کیا ثابت کیا؟ وہ اسی طرح انہی کی طرح پیدا ہوا، لیکن چیز یہ ہے کہ اس کا رزق طیب تھا، وہ طیب رزق سے وجود میں آیا تھا، وہ طیب کھاتا تھا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد عیسائی انتظار کریں کہ عیسیٰ اوپر سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، لیکن آ گیا محمد۔ کیسے؟ کیا اس طرح جیسے وہ کہہ رہے تھے؟ ہاں، محمد آیا اوپر سے، لیکن وہ اوپر سے آنا کیا تھا؟ جہالت تھی، گمراہیاں تھیں۔ یہ کہہ رہے تھے، یہ ظن کی ظاہر کے پیچھے چلنے والے تھے، یہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے، غیب کو، یہ ظن کی تباہ کرنے والے تھے۔ یعنی ظاہر ان کے نزدیک اوپر سے آنا کیا تھا؟ جو ان آنکھوں سے نظر آئے۔ رب کہتا ہے اوپر سے آنا کیا ہے؟ جو دل کی آنکھوں سے نظر آئے۔ یہ ظن کی تباہ کرنے والے، رب کہہ رہا ہے جو ظن کی تباہ کرنے والے ہیں، ظاہر کے پیچھے چلنے والے، وہ گمراہ ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ان کو حقیقت نہیں دکھائی دیتی، ان کو جو دکھائی دیتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اوپر سے آنا کیا ہے، آسمانوں سے اترنا کیا ہے، یہ اگر سمجھنا ہے تو دل کی آنکھوں سے دیکھو، یہ تمہیں بتائے گا، ورنہ سر کی آنکھیں دھوکہ کھا جاؤ گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اس کے حواریوں نے پوچھا کہ جو امت کے علماء ہیں، جو یہودی علماء ہیں، جن کے پیچھے ہم آج تک چلتے آئے، آپ کے آنے سے پہلے جن کے پیچھے ہم چل رہے تھے، جن کے پیچھے چل کر ذلیل ہو رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایلیا اوپر جا چکا ہے، آسمانوں پہ گیا تھا، وہ آئے گا، آسمانوں سے اترے گا، وہ تصدیق کرے گا۔ تو یہی تو عیسیٰ نے بھی کہا، اس نے کہا وہ جس نے میری تصدیق کی، جو یحییٰ، وہ اوپر سے تو آیا تھا، وہ لیکن یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، یہ ظن کی تباہ کرنے والے، ان کو تھوڑی نظر آئے گا، یہ اندھے ہیں۔ ایسے اب یہ قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سمن بکمن امن فہم لا یرجعون۔ بہرے، گونگے، اندھے، یہ رجوع نہیں کرنے والے، نہیں، حق کی طرف نہیں پلٹنے والے۔ کیوں؟ اب بہرے، گونگے، اندھے کن کو کہا جا رہا ہے؟ کیا کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے؟ جی، کیا کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں؟ کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے بہرے، گونگے، اندھے۔ کیوں؟ دل ہیں سینوں میں، جندے ہو جاتے ہیں، گونگے بہرے ہو جاتے ہیں۔ غیب سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیتیں نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دو بار عقائد و نظریات سچے ثابت نہ ہوئے مسیح کے آنے کے حوالے سے کہ ایسے آئے گا، ایسے آئے گا، تو کیا تیسری بار سچے ثابت ہو جائیں گے؟ کیا تیسری بار آپ کی سنت تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب اس سے پہلے ہر بار یہی ہوا کہ رسول کی دشمنی کرنے والے، رسول کے دشمن وہ ثابت ہوئے جس قوم میں رسول آیا، جو سب سے بڑے منتظر تھے، جو انتظار میں پیش تھے۔ تو کیا آج تاریخ بدل جائے گی؟ آج قانون بدل جائے گا؟ بالکل نہیں۔
تو یہ اب ذرا غور کو، آج وہی وقت ہے، وہی مسیح آ گیا، وہ رسول آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جو کہ اوپر سے ہی آیا ہے، نیچے سے نہیں آیا، آسمان سے ہی آیا ہے۔ لیکن پہلے سمجھو آسمان کیا ہے، آسمان سے آنا کیا ہے، پہلے عقل کے تو سمجھ تو لو، جب سمجھو گے پھر سمجھ آئے گی۔ تو آج اب آتے ہیں ادھر جو آپ کو آپ کے اوپر واضح کرنے جا رہے ہیں، یہ سورہ الاحقاف ہے، 46 نمبر سورت، یعنی 46، اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ یہ ایک رسول سے رب العالمین، رب اللہ کلام کر رہا ہے، ایک رسول سے کہہ رہا ہے۔ کون سا رسول تھا؟ جس نے قرآن کے نزول کے بعد آخرین میں آنا تھا، آ جانا تھا، جس کو آپ عیسیٰ کے نام سے انتظار کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے وہ جو آنے والا عیسیٰ تھا، آنے والا رسول تھا، مسیح تھا، اس سے رب کلام کر رہا ہے۔ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے فاصبر، بس کیا کر؟ صبر کر۔ کیا کر؟ صبر کر۔ اب صبر کیوں کیا جاتا ہے؟ کہاں کیا جاتا ہے؟ صبر کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جی؟ اور رسول کو صبر کرنے کا کیوں کہا جائے گا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک قوم ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی، ایک قوم ہے آپ کا انتظار کر رہی، یا ایک قوم ہے یا کوئی لوگ ہیں وہ اپنے مہمان کا انتظار کر رہے، بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ مہمان آ جاتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرنے کی بجائے آگے اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرنا شروع ہو جائیں، اس کو گالیاں، تہمتیں، ملامتیں، بہتانات، تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ تو ایسی صورتحال میں اسے کہا جا رہا ہے کہ تو صبر کر، یعنی برداشت کر، اف بھی نہ کر۔ تو یہ رسول، رب اپنے رسول کو کہہ رہا ہے فاصبر، پس کیا کرنا ہے تو نے؟ صبر کر۔ صبر کرنا تھا تو نے، کما، کیسے صبر کرنا ہے؟ بالکل اسی طرح صبر کرنا ہے صبر اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے جو اولو العزم تھے، ارادوں کے پختہ ڈٹ جانے والے، تو نے اسی طرح صبر کرنا، ڈٹے رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذرا غور کریں، رب کا بھیجا ہوا آئے، وہ حق کھول کر واضح کرے، اس کے ساتھ دشمنی کی جانی چاہیے؟ نہیں۔ اب اگر اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، کیوں کی جائے گی؟ ظاہر اس وجہ سے کی جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ رسول نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول سمجھے گا، مانے گا، تو دشمنی کی جائے گی؟ کبھی بھی نہیں کی جائے گی، نہیں کی جائے گی۔ لوگ کیوں دشمنی کریں گے؟ لوگ دشمنی صرف اس وجہ سے کریں گے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ دشمنی تو جھوٹے کے ساتھ کی جاتی ہے نا، کذاب کے ساتھ کی جاتی ہے نا، سچے کے ساتھ تھوڑی کی جاتی ہے۔ اب لوگوں کو اگر پتہ چل جائے گا یہ سچا ہے تو لوگ دشمنی کریں گے؟ لوگ تو کبھی دشمنی نہیں کریں گے۔ تو رسول صبر کر رہا ہے، کیوں صبر کر رہا ہے؟ اس کو صبر کرنے کا کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اور ڈٹنے کا کہا جا رہا ہے جی، اس وجہ سے کہ رسول آیا ہے، آ کر اس نے حق کھول کر واضح کیا ہے، اپنا رات دن ایک کیا ہے، نیند قربان کی ہے، تکالیف اٹھائیاں، سارا کچھ، اور آگے سے رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ رزلٹ یہ آ رہا ہے تہمتیں، گالیاں، بکواسات، ملامتیں، دشمنی، اپنی طرف سے قتل تک کر دیا گیا۔ تو ایسی صورت میں رب کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کر۔ کیوں؟ اس سے پیچھے اب یہ رسول ہی بتا سکتا ہے جس سے بات ہو رہی ہے، اصل چیز ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب رسول کو رب بھیجتا ہے تو قدم قدم پر رب کا اپنے رسول کے ساتھ اپنے مکالمہ ہوتا رہتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ ان کے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر، تیری تصدیق اس قرآن میں ہے۔ اب رسول کہتا ہے رب ہے میرے وجود، بے شک میری تصدیق اس قرآن میں ہے، لیکن یہ جن کو میں نے پیغام دوں گا ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں۔
وہ تو جاہل ہیں، وہ تو گمراہ ہیں، 100% گمراہیوں میں ہیں، تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میں سچا ہوں، میری تصدیق قرآن میں ہے؟ تو کہا کہ کیا اس وقت کوئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے دعوے دار ہیں، قرآن سمجھنے سمجھانے کے دعوے دار، ان لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار؟ ہاں بالکل ہیں۔ تو کہا انہوں نے خود ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، میثاق عہد کیا تھا، میثاق کنٹریکٹ کیا تھا کہ اگر ہماری زندگیوں میں حق آئے گا تو ہم حق کا ساتھ دیں گے، اگر مسیح ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کی تصدیق کریں گے، سب سے پہلے سب سے آگے بڑھ کر ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس کی نصرت کریں گے۔ تو اب جب حق کھول کر واضح کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے رب میں نے حق کھول کر واضح کیا، پورے کا پورا قرآن تصدیق کر رہا ہے، تو یہ جن لوگوں کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں ان میں سے وہ تو سب خاموش ہیں، وہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کیوں نہیں تصدیق کر رہے؟ کیا قرآن تصدیق نہیں کر رہا؟ قرآن میں ایک ایک بات کے لفظ کی تصدیق نہیں ہے کہ پورے کا پورا قرآن احمد عیسیٰ کی تصدیق نہیں کر رہا؟ کر رہے ہیں تو پھر یہ چپ ہیں، تو کیا تجھے چپ ہی رہنا چاہیے؟ کیا یہ میثاق ہوا تھا کہ وہ آئے گا ہم تصدیق کریں گے، اگر نہیں تصدیق کریں گے تو بھائی ہم آزاد ہیں، جو کریں نہ کریں ہم آزاد ہیں؟ کیا یہ میثاق ہوا تھا؟ اس لیے ان کو زندہ رکھا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا میثاق یہ ہوا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری زندگی میں ہم بھیجیں گے تو تم نے تصدیق کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت جو عوام جو ہے وہ اندھے کی طرح تمہارے پیچھے چلتی ہے۔ جب تم اس کی تصدیق کرو گے، اس کی نصرت کرتے تو تمہارے پیچھے ہر کوئی مانے گا، اور اگر تم نے کفر و کذب کیا، اپنے میثاق سے پھر گئے، تو پھر کیا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے؟ نہیں، پھر ہم تمہیں موت دیں گے۔ عذاب لانے سے پہلے، مجموعی طور پر صفحہ حسیب سے نام و نشان مٹانے سے پہلے تمہیں ماریں گے، جو پہلے مجرم ہیں ان کو پہلے ماریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو اس آیت میں ہے، کہا جائے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ تو جب احمد عیسیٰ سامنے آیا، حق کھول کر واضح کیا، تو یہ جو ملاٹے ہیں ان کی ذمہ داری تھی، ان کے اوپر یہ فرض تھا، لازم تھا کہ یہ لوگوں کے اوپر اس قرآن سے واضح کرتے کہ اگر کذاب ہے تو بتاتے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یہ کذاب ہے، قرآن سے ثابت کرتے۔ لیکن اگر قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ یہ وہی رسول ہے، وہی مسیح، پورا قرآن تصدیق کر رہا ہے اور ان کو پتا ہے، تو پھر کس نے روکا ان کو تصدیق کرنے سے؟ کس نے روکا؟ تو جب انہوں نے تصدیق نہ کی تو ہم نے کہا اے رب اب ان کی سزائے کیا ہونی چاہیے؟ تو رب نے کہا اجرت کرنے کی کوئی ضرورت، تو صبر کر، تو اجرت نہ کر۔ تو کیا کر؟ تو صبر کر، اجرت نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار۔ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ یعنی کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب کچھ، کہ جس یوم کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سب دیکھیں گے۔ ہم ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، اور یہ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں زندہ رہ رہا، لم یلبسو نہیں رہ رہا، نہیں زمین پر رہ رہا زندہ، اللہ اگر رہ رہا زندہ تو کتنی دیر؟ ساعتن من نہار، نہار روشنی آ جانے کے بعد جو وقت ہے اس میں سے بہت تھوڑا، ساعتن کم سے کم وقت۔ بتایا کہ جس ملاٹے کے نے ہمارے ساتھ یہ اقرار کیا ہوا ہے، میثاق باندھا ہوا ہے کہ حق آئے گا تو ہم حق کی تائید اور حق کی نصرت کریں گے، تصدیق و نصرت کریں گے، اگر وہ اپنے میثاق سے پھر جاتا ہے تو دعوت پہنچنے، حق پہنچنے کی دیر ہے، نہار روشنی پہنچنے کی دیر ہے اس تک۔ یہ جو دعوت آئی ہے جس تک پہنچے گی، جس تک پہنچے گی، تو اس کے بعد وہ کم سے کم زندہ رہے گا۔ کتنا؟ اس کے پاس صرف اتنا وقت ہوگا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آیا اس نے تصدیق کرنی ہے یا نہیں۔
آیا اس نے تصدیق کرنی ہے، نصرت کرنی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کو ہم نشانے عبرت بنائیں گے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو پھر خاموشی بھی ہر شے کی اجل ہے نا، خاموشی بھی ایک حد تک برداشت کی جائے گی، نہیں اتنی زیادہ خاموشی ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر چلو ہم نے اگلا سٹیپ بھی اٹھانا ہے، ہم تمہارے سر پر تھوڑی بیٹھے رہیں گے۔ تو اگر آپ کیا کہہ رہے، مجھے کیا کہا تھا رب نے؟ بلاغن، تو پہنچاتا رہے، تو پہنچاتا رہے، پہنچاتا رہے، تو اپنا کام کرتا رہے۔ دیکھ ہم کرتے کیا ہیں؟ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، پس حل کون ہے، کیا ہے؟ یہلکو جو خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے، الا سوائے اس کے القوم الفاسق جو فاسق ہیں، جو فسق کر رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا۔ یہ خود اپنے آپ کو ہلاک کریں، کیوں؟ یہ فسق کر رہے ہیں، فاسق ہیں یہ۔ اب اس کو مزید قرآن سے آپ کے اوپر کھول کر واضح کرتے ہیں کہ ان ملاٹوں نے کب رب سے عہد کیا تھا، کب اقرار کیا تھا، میثاق کیا تھا، اگر ہماری زندگی میں مسیح آیا تو سب سے پہلے ہم اس کی تصدیق، اس کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ کب انہوں نے عہد کیا تھا؟ اب آ جائیں اس طرف۔ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔